دوستو مہدی لغت میں ہدایت یافتہ شخص کو کہتے ہیں۔ معنی لغوی کے لحاظ سے ہر ہدایت یافتہ شخص کو مہدی کہہ سکتے ہیں، لیکن احادیث میں جس مہدی کا ذکر آیا ہے اس سے ایک شخص مراد ہے جو آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ دوستو ظہور مہدی کے بارے میں احادیث اور روایات اس درجہ کثرت کے ساتھ آئے ہیں کہ درجہ تواتر کو پہنچی ہیں، اور اس درجہ صراحت و وضاحت کے ساتھ آئے ہیں کہ ان میں ذرا برابر اشتباہ کی گنجائش نہیں۔ مثلا حضرت مہدی کا کیا نام ہوگا، ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کی جائے ولادت کہاں ہوگی اور جائے ہجرت اور جائے وفات کہاں ہوگی، کیا عمر ہوگی، اپنی زندگی میں کیا کیا کریں گے، اول بیعت ان کے ہاتھ پر کہاں ہوگی اور کتنی مدت تک ان کی سلطنت رہے گی۔ غرض یہ کہ تفصیل کے ساتھ ان کی علامتیں احادیث میں مذکور ہیں۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک نہ ہو جائے، اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی موت پر اس کی جان نشینی کے مسئلہ پر اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائے گا، یہ مہدی ہوں گے اور اس اندیشے سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے کہ کہیں ان کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے، مگر لوگ ان کے انکار کے باوجود ان کو خلافت کے لیے منتخب کریں گے۔ چنانچہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ شریف کے سامنے ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔ پھر ملک شام سے ایک لشکر ان کے مقابلے میں بھیجا جائے گا، لیکن یہ لشکر بیدا نامی جگہ میں جو مکہ و مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پس جب لوگ یہ دیکھیں گے تو ہر خاص و عام کو دور دور تک معلوم ہو جائے گا کہ یہ مہدی ہیں۔ چنانچہ ملک شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بیعت کریں گے۔ پھر قریش کا ایک آدمی جس کی ننیال قبیلہ بنو کلب میں ہوگی آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ آپ بنو کلب کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجیں گے، وہ ان پر غالب آئے گا اور بڑی محرومی ہے اس شخص کے لیے جو بنو کلب کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ پس حضرت مہدی علیہ رضوان خود مال تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق عمل کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، یعنی اسلام کو استقرار نصیب ہوگا۔ اس کے بعد حضرت مہدی علیہ رضوان 7 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ حدیث مشکوہ شریف صفحہ نمبر 471 میں ابو داؤد کے حوالے سے درج ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے العرف الوردی فی اثار المہدی صفحہ نمبر 59 میں اس کو ابن ابی شیبہ، احمد، ابو داؤد اور طبرانی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ دوستو حدیث میں ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان خلیفہ ہونے کے بعد تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بری ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ رضوان مدینہ سے مکہ آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ دوستو قرآن و حدیث میں حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا کوئی متعین وقت نہیں بتایا گیا، یعنی کہ ان کا ظہور کس صدی اور کس سال میں ہوگا۔ البتہ احادیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا ظہور قیامت کی ان بڑی علامتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوگی، اور ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کہاں پیدا ہوں گے، اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت منقول ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی، مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت خلافت ہوگی اور بیت المقدس ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ روایت و آثار کے مطابق جب ان سے بیعت خلافت ہوگی اس وقت ان کی عمر 40 برس کی ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7ویں سال کانا دجال نکلے گا، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں گزریں گے اور 49 برس کی عمر میں ان کا
کا وصال ہو جائے گا۔ دوستو، اہل حق کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی ضرور آئیں گے۔ ان کی اس وقت پیدائش، آمد اور ظہور کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مہدی کی پیدائش اور آمد سے قبل دنیا میں جو ظلم و جور ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اقتدار میں آنے کے بعد زیادہ اثر علاقے میں وہ عدل و انصاف قائم کریں گے اور ناانصافی کو نیست و نابود کر دیں گے، اور اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ دجال کے قتل کرنے میں حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا تعاون کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار روایات سے حضرت مہدی علیہ السلام کا کافروں کے خلاف جہاد کرنا اور روئے زمین کا بادشاہ ہونا ثابت ہے۔ دوستو، ان کی کفار سے خونریز جنگیں ہوگی۔ ان کے زمانے میں کانے دجال کا خروج ہوگا اور وہ لشکر دجال کے محاصرے میں گر جائیں گے۔ ٹھیک نماز فجر کے وقت دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدی علیہ السلام کی ابتدا میں پڑھیں گے۔ نماز کے بعد دجال کا رخ کریں گے۔ وہ لعین باغ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اسے باب لد پر قتل کریں گے۔ دجال کا لشکر تہ تیغ ہوگا اور یہودیت و نصرانیت کا ایک ایک نشان مٹا دیا جائے گا۔ دوستو، اس سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام ملک شام میں جا کر دجال کے لشکر سے جہاد و قتال کریں گے۔ اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اس وقت مسلمانوں کی فوج تیار کریں گے اور دمشق کو فوجی مرکز بنائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔